السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ٹیچرز ڈے کے موقع پر مفتی اے قاسمی صاحب نے کچھ ضروری باتیں شیئر کی ہیں۔ وہ ضروری باتیں کون سی ہیں؟ کیا ہمیں ٹیچرز ڈے منانا چاہیے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں مفتی اے قاسمی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیچرز ڈے کے موقع پر کچھ ضروری باتیں میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں اور میرے تمام ہی اسٹوڈنٹس، یہ جتنے بھی ڈیز ہیں نا، ہماری محبتیں ان ڈیز میں سمٹ کر رہ گئی ہیں۔ ویسٹرن کلچر کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو اصل محبت کا احساس ہے نا، جو سامنے والے سے ہم محسوس کر لیتے تھے، اب وہ احساس محبت کے ہمارے بیچ سے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ اور یہ شو بازی کی جو محبت ہے نا، اس کو ہی ہم نے اصل میں محبت سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کے جو اصل تقاضے ہیں، آج ہم لوگ نہ ان کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ ان کو پورا کر پاتے ہیں۔ اس کی میں ایک بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھو، ٹیچرز ڈے کے موقع پر آپ لوگوں نے اپنے ٹیچرز کو گفٹ دی ہوں گے، آپ نے ان سے محبت کا اظہار کیا ہوگا، ہے نا؟ جس نے سب سے اچھا گفٹ دیا ہوگا، جس نے بہت اچھے سے ٹیچر کو وش کیا ہوگا، اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے یار یہ اپنے ٹیچر سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ لیکن ٹیچر سے جو اصل محبت کا تقاضا ہے، جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو تو دور دور تک آج کے اسٹوڈنٹس سمجھ ہی نہیں سکتے اس محبت کے تقاضے کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے محبتوں کو ڈیز میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھو، میاں بیوی ہوتے ہیں نا، تو اینیورسری مناتے ہیں۔ میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، ادب، احترام، تمیز، سلیقہ، بات کرنے کا، ساتھ رہنے کا نہیں معلوم۔ خوب لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مارا کٹائی تک، گالی گلوچ تک چل رہی ہے، اینیورسری منا کے صاحب محبت کا اظہار۔ بیوی سمجھ رہی میرا ہسبینڈ بڑی محبت کر رہا ہے، ہسبینڈ سمجھ رہا ہے میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ تو محبت کے اصل تقاضے سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ۔ سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو پورا کہاں سے کریں گے؟ جیسے مدرس ڈے آتا ہے، تو مدرس ڈے کے موقع پر جو ہے نا، بیٹا آتا ہے اپنی ماں کو ایک گفٹ دیتا ہے، ایک فوٹو لیتا ہے، ہیپی مدرس ڈے، سمجھا جاتا ہے یار یہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس نے اپنی ماں کو مدرس ڈے پر وش کیا ہے۔ تو ویسٹرن کلچر کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ محبتوں کے، ادب کے، عزت اور احترام کے جو اصل تقاضے ہیں اور اصل جو چیز ہے وہ ہماری زندگی سے ختم ہو گئی۔ اور جو جیسے کھانا بنتا ہے نا، تو اوپر اس کی جو سجاوٹ ہوتی ہے، وہ سجاوٹ بس رہ گئی ہے، اصل ختم ہو گئی ہے۔ ٹیچرز سے ہمیں کیسی ریسپیکٹ کرنا چاہیے، ٹیچرز کا کیسا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں آج پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا، اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ آج ہم اسٹوڈنٹس، ہمارے استاد کی سختیاں تو دور کی بات ہے، اگر استاد کچھ سختی سے بول دے تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ حالانکہ استاد کی سختیاں ہمیں جو ہے نا، زمانے کی سختیوں سے بچا لیتی ہیں۔ استاد کا ادب پتہ ہے کیسا کرنا چاہیے؟ ہم جب پڑھا کرتے تھے مدرسے میں، اور آج بھی میرے استاد اگر میرے آگے چل رہے ہوتے ہیں، میں ان سے آگے نہیں پڑھتا۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو جیسے ہی کلاس فنش ہوتی تھی تو استاد دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، پیچھے سوئیوں بچے چل رہے ہیں، لیکن اپنے استاد سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا۔ کیوں نہیں بڑھے گا؟ استاد کا ادب، استاد کے پیچھے چلنا ہے، چاہے کتنا ضروری کام ہو۔ استاد اگر آگے چل رہے ہوں گے، کوئی بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اتنا ادب استاد کا ہونا چاہیے۔ آج بھی اگر ہمارے استاد ہم سے کچھ کہہ دیں نا، ہم کچھ بھی نہیں بولتے، بس پورا کر دیتے ہیں۔ استاد ہمارے آگے چل رہے ہیں، آج بھی ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ آج بھی اگر میرے استاد مسجد میں آتے ہیں یا کہیں بھی ہوتے ہیں، ان کے جوتے میں خود اٹھا کے اپنے ہاتھ سے رکھتا ہوں، اپنے ہاتھ سے رکھتا ہوں۔ یہ استاد کا ادب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، استاد سے اصل محبت تو یہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھا کرتے تھے، تو اپنے استاد کا وہ اتنا ادب کرتے تھے کہ کتاب کا اگر ورق بھی پلٹ رہے ہیں نا، پیج بھی پلٹ رہے ہیں، تو اتنی آہستہ سے پلٹتے تھے کہ ورق کی آواز سے استاد ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاذ کے گھر کی طرف پیر کر کے بھی نہیں سوتے تھے، ادب کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
حضور کے درس میں، جب حضور درس دیا کرتے تھے، حضور صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام حضور کے سامنے ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ پرندے اگر حضور کے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں تو ان کو ایسا لگے گا وہ درخت پر بیٹھے، بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے، بالکل اطمینان سے، کہ صحابہ کے جو چہرے نا وہ بھی موو نہیں ہوتے تھے، اتنے اطمینان سے بیٹھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی علم کی ایک بات سکھا دے نا تو پھر میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو بڑے بازار میں مجھے بیچ دے اور چاہے تو آزاد کر دے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم کا دروازہ ان کو کہا جاتا تھا، بڑے بڑے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کرو کہ ٹیچر کی اہمیت کتنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، جس کا ہم لوگ حوالہ دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف کا ہے۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ اب مسئلے کا جواب کیسے دیں، کتابیں تلاش کری نہیں مل رہے، گھنٹوں لگ گئے، دن لگ گئے، لیکن اس سوال کا جواب ہی نہیں مل پا رہا ہے کہ کتا بالغ ہوتا ہے کیسے پتہ چلے گا۔ تو ایک موچی نے بتایا کہ کتا جب بالغ ہوتا ہے نا تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے وہ۔ تو چونکہ ایک علم کی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موچی سے سیکھی تھی، تو بعض دفعہ اس موچی کو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں دیکھتے تھے نا تو اس کے اوپر سایہ کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس موچی سے میں نے ایک علم کی بات سیکھی ہے۔ اس کا اتنا ادب کرنے لگے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اس درجے کا ہمیں ادب اپنے استاذ کا کرنا چاہیے۔ آج بھی مجھے دیکھ رہے ہو نا آپ، میں جو بھی کچھ ہوں اپنے استاذ کی دعاؤں کا، اپنے استاذ کی برکت کا، اپنے استاذ کی تربیت کا نتیجہ ہے جو بھی کچھ آج مجھے ملا ہے۔ جب بھی میرے استاذ یہاں آتے ہیں میں ان کی جوتیاں اٹھا کے رکھتا ہوں، اپنی چیئر چھوڑ دیتا ہوں، ان کے سامنے ایک ایسے غلاموں کی طرح بیٹھ جاتا ہوں، کہتا ہوں حضرت بتائیے کیا کہنا ہے، پھر چاہے میرے کتنے بڑے فالوورز میرے سامنے کیوں نہ کھڑے ہوں۔ آج بھی اگر میرے استاذ میرے پاس آ جائیں تو میں اپنی چیئر کو چھوڑ کر فوراً ان کے سامنے محبت سے پیش آتا ہوں۔ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو بلاتا ہوں۔ جب بھی کوئی چیز باہر سے لے کے آتا ہوں، کہیں ودیش جاؤں یا کہیں بھی جاؤں، ان کے لیے اگر کوئی بھی چیز باہر سے لے کے آتا ہوں ان کو پہلے دینے جاتا ہوں۔ کوئی بھی خوشی کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے میں ان کو بتاتا ہوں۔ میں نے کبھی ان کو ایسے نہیں بولا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں نے ان کو کوئی پنیوں میں پیک کر کے بڑے بڑے گفٹس دیے ہوں، لیکن جب محبتوں کے اصل تقاضے پورے ہوتے ہیں نا تو اس محبت کو پھر دل محسوس کرتا ہے۔ آج ہماری محبتیں شو بازی کی ہو گئی ہیں نا، تو شو بازی کو ہم محسوس کرتے ہیں، پرابلم یہی ہے۔ تو اسی لیے آپ ٹیچر کی ریسپیکٹ کیجئے، ٹیچر کا ادب کیجئے، ٹیچر کا احترام کیجئے۔ جس طرح سے ہمارا اصل باپ ہوتے ہیں نا جو ہماری جسم کی پرورش کرتے ہیں، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ہماری روح کی پرورش کرتا ہے۔ یہ ضروری باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے کہی ہیں۔ ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچرز ڈے، مدرس ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ ہمارا جو اسلامی کلچر ہے نا، جو محبت کے اصل تقاضوں پہ ہمیں عمل کرنے کی صلاح دیتا ہے، اصل تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا ہم نے ختم کر دیا تو بس یہ دنوں میں ہماری محبت سمٹ کے رہ گئی۔ اور جب محبت دنوں میں سمٹی ہے نا تو پھر محبت کا جو اصل مزہ ہے جو دل میں اترتا ہے وہ اصل مزہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان پروپیگنڈوں میں اگر پھنسے رہ جاؤ گے تو پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھو گے گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، فیملیز میں پورا کا پورا ویسٹرن کلچر اترتا چلا جا رہا ہے۔ اسلامی کلچر اپنائیے، اسلامی کلچر ہی سب کچھ ہے، اسلامی تعلیمات ہی سب کچھ ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ضروری باتیں آپ لوگوں سے عرض کی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، محبت کا اظہار غلط نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں نے سمجھائی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں شیئر کی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہوگی، تو اس کلپ کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔